لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله في مقام آخر: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہے. یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے زیادتی کی ہے، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے. اس آیت کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے وہ یہ کہ انسان گناہوں کی وجہ سے اس کے گناہ کتنے بھی ہو جائیں، چاہے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جائے، چاہے اس کا نامہ اعمال گناہوں سے ہی بھرا ہوا ہو، لیکن زندگی کے کسی بھی مقام پر، کسی بھی موڑ پر اگر وہ اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں سے باز آنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہتا ہے، اپنے گناہوں پر توبہ چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، اب اس کے دل میں یہ خیال اور احساس نہ آ جائے کہ ساری زندگی تو اللہ کو ناراض کرتا رہا، اب بڑھاپے کی حالت میں ٹانگیں قبر میں ہیں اور معافی مانگ رہا ہوں، اب اللہ کیسے معاف کرے گا؟ ساری زندگی تو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا رہا، اب توبہ کا احساس ہو رہا ہے، اب اللہ کیسے معاف کرے گا؟ زندگی کے اندر کسی بھی موڑ پر، کسی بھی مقام پر اگر یہ احساس بیدار ہو جائے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ساری غلطیاں معاف کر دیتا ہے. کیوں معاف کرتا ہے؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. صرف معاف کرنے والا نہیں ہے
بلکہ معافی سے محبت کرنے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا کی الفاظ میں جو ہمیں رمضان میں لیلۃ القدر میں سکھلائی گئی، اللہم انک عفو تحب العفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی سے محبت کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ تم نا امید نہ ہونا، گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گناہوں کا معاملہ بڑا ہولناک ہوتا ہے، گناہوں کی ہیبت بڑی شدید ہوتی ہے، انسان کے ظاہری کردار پر بھی، اس کے باطنی کردار پر بھی، اور اس کے انجام کے اعتبار سے بھی۔ گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، دل کالے ہو جاتے ہیں، دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ایک سیاہ نقطہ، کالا نقطہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں لگا دیتا ہے، دل میں دھبا لگ جاتا ہے، دل میں سیاہی لگ جاتی ہے۔ دل ہمارا پہلے صاف ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، پھر اللہ گناہوں کی وجہ سے اس دل میں سیاہی لگا دیتا ہے۔ پھر بندہ اگر توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے آگے روتا ہے، اللہ کے آگے آنسو بہاتا ہے، اللہ اس سیاہی کو صاف کر دیتا ہے، اس دھبے کو صاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان ایک گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی نہیں مانگتا، توبہ نہیں کرتا، اللہ کے آگے گڑ گڑاتا نہیں، نادم نہیں ہوتا، تائب نہیں ہوتا، شرمندہ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ایک نقطہ ایک اور گناہ کی وجہ سے لگا دیتا ہے۔ پھر انسان گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے اور دل نقطوں کے ساتھ بھرتا جاتا ہے۔ نقطے کی حیثیت کیا ہے؟ نقطہ کتنا ہوتا ہے؟ آپ کاپی کے ایک صفحے پر ایک نقطہ لگا دیں، نظر نہیں آئے گا، نقطے پر نقطے لگتے جائیں تب نظر آنا شروع ہوں گے۔ تو انسان گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے اور اللہ اس کے دل میں نقطے بڑھاتا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آتا ہے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی کیا، فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر زنگ چھا گیا ہے، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، ما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے دلوں میں بھی زنگ چھاتا ہے۔ دل تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ زنگ صرف لوہے پر آتا ہے، زنگ صرف اسٹیل پر آتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ زنگ دلوں میں بھی چھا جاتا ہے۔ اب یہاں اس نقطے کو بھی سمجھیے، جب کسی برتن میں زنگ لگ جائے، کسی گلاس میں، کسی جگ میں زنگ لگ جائے، آپ اس میں دودھ ڈالیں گے دودھ خراب ہو جائے گا، آپ اس میں شہد ڈالیں گے شہد خراب ہو جائے گا، آپ اس میں پانی ڈالیں گے پانی بھی خراب ہو جائے گا، آپ آب زمزم بھی ڈالیں گے وہ بھی خراب ہو جائے گا، پینے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہ زنگ کسی بھی اچھائی کو اپنے اندر اچھا رہنے نہیں دے گا، ایسا ہی ہے نا، وہ زنگ آلود برتن ہر چیز کو خراب کر دے گا۔ جب دلوں میں زنگ چھا جاتا ہے، آپ قرآن سنائیں، آپ احادیث سنائیں، اللہ کا کلام سنائیں، اللہ کے پیارے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنائیں، دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، نہ اللہ کا قرآن اثر کرتا ہے، نہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان اثر کرتا ہے، نہ کوئی نصیحت کارگر ہوتی ہے، بلکہ قرآن نے ایک مقام پر کہا، سورہ انعام کے اندر 8ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے، 8ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، کہ اگر ہم ان پر آسمان سے فرشتے نازل کرتے جن کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، جن کے دل کالے پڑ جاتے ہیں، جن کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اگر آسمان سے فرشتے آ کر انہیں سمجھاتے یہ تب بھی نہ مانتے،
وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، قرآن کے الفاظ ہیں سورہ انعام کے. اللہ فرماتا ہے وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے ان سے کلام کرتے. مردے کلام نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی ایسا فرد جو دنیا سے جا چکا، جسے موت آ چکی، اور وہ پھر آ کر آپ کو بتلائے کہ میری روح ایسے نکالی گئی، قبر میں میرے ساتھ یہ ہوا، تو انسان سن کر اس کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ فرماتا ہے اگر مردے بھی ان سے کلام کرتے، کائنات کی ہر چیز انہیں سمجھاتی، یہ تب بھی نہ مانتے. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے جس کے لیے اللہ چاہتا. دلوں کی سیاہی اتنی نقصان دہ ہے کہ نصیحت فائدہ نہیں دیتی، نصیحت کارگر نہیں ہوتی، قرآن اثر نہیں کرتا، احادیث سننے کے بعد انسان پریشان نہیں ہوتا، اس کا ایمان نہیں بڑھتا. ایک دور وہ تھا جب نبی علیہ السلام نے قرآن سنایا، نبی علیہ السلام نے اپنا پیغام دیا، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اللہ کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن سنتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اور جب دل سیاہ ہو جائے، لاکھ نصیحت کی جائے، لاکھ سمجھایا جائے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور یہ سیاہی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں. یہاں یہ بات اب ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ دلوں میں اگر نصیحت اثر نہیں کر رہی، اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے دلوں کی سیاہی ہے. ایک چیز اور، بسا اوقات ہم یہ سوچیں، ہمارے ذہن میں شیطان یہ خیال ڈال دے کہ یہ تو اس کا دل سیاہ ہوتا ہے جو بہت سارے گناہ کرتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک گناہ کی وجہ سے ایک نقطہ پڑتا ہے. ہم تو کبھی کبھی گناہ کر لیتے ہیں، ہمارے دل تو سیاہ نہیں ہیں، ہمارے دل تو صاف ہیں. جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بسا اوقات صرف ایک گناہ بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے. صرف ایک گناہ اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پر آئے، اللہ تعالیٰ اگر گرفت کرنے پر آئے، ایک گناہ پر بھی کر سکتا ہے. اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ نے سنا ہوگا، معروف بات ہے کہ ابلیس اللہ کا بڑا فرما بردار تھا. ابلیس جسے ہم شیطان کہتے ہیں، فرشتہ نہیں ہے، نہ کبھی فرشتہ تھا. ابلیس جنات میں سے. سورہ کہف اکثر لوگ پڑھتے ہیں، سورہ کہف میں یہ آیت موجود ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا. کان من الجن، ابلیس جنات میں سے تھا، وہ جنات کی مخلوق میں سے ہے، فرشتوں میں سے نہیں. تو فرشتوں کے ساتھ کیوں رہتا تھا؟ فرشتوں کے ساتھ اللہ نے اسے اس کے تقوی کی وجہ سے رکھا تھا. فرشتے کے ساتھ اس وجہ سے رہتا تھا کہ ابلیس بڑا متقی اور پرہیزگار تھا، اللہ کا بڑا فرما بردار تھا، اللہ کا اطاعت گزار تھا، زمین پر رہتا تھا. اللہ نے اس کی اطاعت کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے اسے فرشتوں کے ساتھ رکھ دیا، فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا. اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے تقوی کا، اس کی عبادت کا. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اب ابلیس بھی کیونکہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس حکم میں ابلیس بھی شامل تھا. فرشتوں نے تو سجدہ کر دیا، الا ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیا، ابا، انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا. اللہ نے پوچھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس، جس مخلوق کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو نے کیوں انکار کیا؟ ابلیس کہنے لگا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین.
سورہ صاد کی آیتیں ہیں 23 پارے کے اندر. ابلیس کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے. آگ کی صفت یہ ہے، اگر آگ کو جلائیں، ماچس کی تیلی میں جلائیں گے تو شعلہ بلندی پر جاتا ہے، شعلہ اوپر جائے گا. مٹی کی صفت یہ ہے، پہاڑ سے بھی پھینکیں گے تو نیچے آئے گی. اس نے اپنی عقل سے سوچا جو چیز بلندی پر جا رہی ہے وہ افضل ہوتی ہے اور جو نیچے جا رہی ہے وہ کمتر ہوتی ہے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے پر عمل کیا. اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت برستی رہے. ایمانداری سے بتلائیے، گھر جا کر سوچئے گا، تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا، ابلیس کے پاس کتنے گناہ تھے؟ صرف ایک گناہ، جس ایک گناہ کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود قرار دیا گیا، قیامت تک لعنتی قرار دیا گیا، اللہ نے اس کو جہنمی قرار دیا. صرف ایک گناہ کی وجہ، صرف ایک گناہ. گناہوں کی فہرست نہیں تھی، گناہوں کا مار نہیں تھا، یہ تو بعد میں وہ گناہوں میں اضافہ کرتا ہی گیا اور آج تلک کرتا جا رہا ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو دھتکارا گیا وہ ایک گناہ کی وجہ سے دھتکارا گیا. آدم علیہ السلام، ان کی مثال بھی سمجھی. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے بنایا. اللہ نے اپنے ہاتھ سے صرف 3 چیزیں پیدا کی ہیں. جنت عدن، آدم علیہ السلام، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پوری جنت انہیں دے دی. ان کی بیوی کو پیدا کیا، کہا جاؤ جنت میں جہاں جاؤ رہو، کھاؤ پیو عیش کرو، تمہاری بیوی بھی تمہارے ساتھ رہے. پھر کیا ہوا؟ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، سورہ طٰہٰ 16واں سپارہ. اللہ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی. فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی. نافرمانی کیوں کی تھی؟ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، سورہ اعراف. اللہ فرماتا ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا. یہ نافرمانی بھی شیطان کے وسوسے کی وجہ سے کی تھی. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت سے نکل جاؤ. اللہ نے جنت سے نکال دیا. کس کو نکالا؟ آدم علیہ السلام. بات کو سمجھیے گا، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا. حالانکہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، اللہ نے بغیر کسی عمل کے پوری جنت دے دی تھی. کوئی عمل نہیں کیا تھا، بھی پوری جنت دے دی. لیکن جنت میں بھی جب آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا. ایسا ہی ہے نا؟ کوئی کمی بیشی تو نہیں کر رہا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکال دیا. اللہ کی ایک نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں نہیں رکھا. اب میں سوچوں میرے پاس کتنے گناہ ہیں. گناہ اور جنت ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ گناہگار بھی ہو اور جنت میں بھی چلا جائے. یا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں بھیجے گا یا گناہوں کی سزا دے کر جنت میں بھیجے گا. گناہوں کے ساتھ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں نہیں رہ سکتا. جنت میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن یہاں جو بات ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ آدم علیہ السلام سے بھی صرف ایک غلطی ہوئی تھی. غلطی تو ایک ہی ہوئی تھی نا، اور اللہ نے اس ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال دیا. اب دونوں واقعات میں ایک اور بات سمجھنے کی ہے. جب شیطان سے گناہ ہوا اللہ نے پوچھا تو نے غلطی کیوں کی؟ اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں. اس نے غلطی پر دلیل دی، غلطی پر دلیل دی، اپنی غلطی پر حجت کرنے لگا، غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگا. اللہ نے اسے لعنتی قرار دے دیا. غلطی تو آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی. آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟
جب ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے زیادتی کر لی، اپنی جان پر ظلم کر لیا، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں خسارہ پانے والا ہو جاؤں گا۔ غلطی دونوں سے ہوئی تھی اور ایک ایک ہوئی تھی۔ شیطان غلطی پر اکڑ گیا، اللہ نے اسے دھتکار دیا، لعنتی قرار دے دیا۔ آدم علیہ السلام نے معافی مانگ لی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بلکہ اللہ نے انہیں نبوت عطا کی، نبی بنا کر زمین پر اتار دیا۔ غلطی کی معافی مانگنا یہ آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ غلطی ہو جائے، غلطی ہو جانا یہ بڑی بات نہیں، غلطی تو آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی، غلطی پر اڑ جانا یہ زیادہ کبھی بات ہے، جیسے شیطان اڑ گیا۔ غلطی ہو جائے اللہ کے آگے گڑ گڑا لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن ہم اپنی غلطیوں پر تعویلیں پیش کرتے ہیں، ہم کہتے نہیں جی بات ایسے نہیں ایسے تھی، اس نے تو یہ کہا تھا، بات تو یوں تھی، میں تو یہ کرنا چاہتا تھا۔ ہم کس کو مطمئن کر رہے ہیں، ہم کس کو قائل کر رہے ہیں، ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ ذات جس کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، جو وسوسے اس کے دل میں آتے ہیں اسے بھی جانتے ہیں، وہ تو ہمارے وسوسوں سے بھی واقف ہے، ہم اسے دھوکہ کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ ایک گناہ بھی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ اب اللہ کی دعوت یہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیسے معاف کرتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے تو اللہ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں؟ انسانوں کی طرح نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کچھ بھی نہیں، اللہ کی کوئی تمثیل نہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن مخلوق کی طرح نہیں ہے، اللہ کی مثل کچھ بھی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات ہوتی ہے اللہ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ کیوں پھیلاتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ دن بھر گناہ کرنے والا اللہ کی طرف آ جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے معاف کر دے گا۔ اور جب صبح ہوتی ہے اللہ پھر ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جس نے رات گناہوں میں گزار دی ہے اللہ کے پاس آ جائے، اللہ سے معاف کر دے گا۔ اور اللہ معافی سے محبت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر بات کو سمجھایا، فرمایا کہ ایک شخص ہے، آپ نے مثال دی، وہ سوار ہے، اپنی سواری کے ساتھ جا رہا ہے۔ اب پہلے دور میں سفر جانوروں پر ہی ہوتے تھے، اونٹ پر یا گدھے پر یا گھوڑے پر، انسان انہی پر سفر کرتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسافر کا حال بیان کیا تو ایک مقام پر پہنچتا ہے، کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، اپنی سواری کو باندھتا ہے، اس کا ساز و سامان، کھانے پینے کا سامان، اس کی چیزیں اشیاء اس سواری پر موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ شخص سو جاتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، پھر جب یہ نیند سے بیدار ہوتا ہے، یہ نیند سے اٹھتا ہے، جاگتا ہے، اب دیکھتا ہے کہ اس کی سواری موجود نہیں، اس کی سواری نہیں ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اب کیا کرے؟ سواری کو تلاش کرتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے دوڑتا ہے، جنگل بیابان میں ہے، عجیب وادی میں ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے، سواری بھی نہیں۔ یہ صرف سننے والی بات نہیں، اپنے اوپر رکھ کر سوچئے، اس سوار کی جگہ اپنے آپ کو رکھیے، پھر مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے،
اب اس کے ذہن میں آتا ہے اب میرے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں، اب میں نہیں بچوں گا، میرے بچنے کی کوئی سبیل نہیں، میرے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ پھر لیٹ جاتا ہے اس امید پر کہ اب تو موت ہی میرا کام کرے گی، مایوس ہو جاتا ہے زندگی سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھ لگ جاتی، پھر سو جاتا ہے۔ جب نیند سے بیدار ہوتا ہے، جاگتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہے۔ سواری کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ الٹا کہہ جاتا، کہنا یہ تھا کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی کے مارے الفاظ الٹے ادا کرتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جتنی خوشی اس سوار کو سواری کے ملنے سے ہوتی ہے، جتنی خوشی اس سوار کو سواری کے ملنے سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کر لیتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے غلطی کر لی، تو میرا رب ہے۔ اللہ پکڑنا چاہے فوراً بھی پکڑ سکتا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کے آگے روتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف نہیں کر سکتا ہے، مجھے پکڑ نہیں سکتا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ زمین پر اللہ کے آگے فریاد کر رہا ہوتا ہے، اللہ فرشتوں کو بلا لیتا ہے، اللہ فرشتوں کو ندا دیتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھو فلاں میرا بندہ ہے، اس سے گناہ ہو گیا، اس سے غلطی ہو گئی، اب اسے احساس ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے۔ اے میرے فرشتوں میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، فرشتوں تم گواہ رہنا۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر اس بندے کو معاف کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تھوڑا عرصہ گزرتا ہے، کچھ وقت گزرتا ہے، بندہ پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر غلطی کر لیتا ہے، بندے سے بار بار گناہ ہو جاتے ہیں۔ آج ہم نے معافی مانگی، لیکن معافی مانگتے ہوئے یہ احساس نہیں تھا کہ دوبارہ گناہ کریں گے، معافی مانگتے وقت یہ احساس تھا کہ اب گناہ نہیں کریں گے، لیکن انسان ہے ایک گناہ پھر کچھ عرصے بعد کسی اور گناہ میں مبتلا ہو گیا، کوئی اور گناہ کر لیا، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، پھر اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، اللہ پھر فرشتوں کو بلاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ یہ نہیں کہتا ابھی چند دن پہلے تو معاف کیا پھر آ گیا معافی مانگنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ معافی مانگ رہا ہے، اسے احساس ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، وہ پکڑ نہیں سکتا ہے، معاف نہیں کر سکتا ہے، میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس بندے کو پھر معاف کر دیا۔ تو بندہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، اللہ بار بار معاف کرتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور کیسے معاف کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسرائیلی روایات میں سے ایک بار قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص کہتا ہے ان کی امت کا کہ اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ بارش برسائے، قحط سالی ہے، اللہ بارش برسائے، اپنی رحمت برسائے۔ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لیتے ہیں اور میدان میں آتے ہیں۔ بارش مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھلے میدان میں، پرانے لباس میں میدان میں جمع ہوا جائے، صلاۃ استسقاء 2 نفل پڑھے جائیں اور بارش کے لیے اللہ سے دعا کی جائے، اللہ سے بارش کا سوال کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی میدان میں آتے ہیں، لوگ ساتھ ہیں، اللہ سے بارش کے لیے فریاد کرتے ہیں، بارش کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے پیغام ملتا ہے کہ موسیٰ اس مجمع کے اندر
ایک شخص ایسا بیٹھا ہے جو 40 برس سے اللہ کو غصہ دلا رہا ہے، اللہ کو غضب دلا رہا ہے۔ اللہ نے اس ایک بندے کی وجہ سے بارش کو روکے رکھا ہے، اللہ نے اس ایک شخص کی وجہ سے بارش کو روک لیا ہے۔ اس مجمع میں اعلان کرو کہ وہ شخص اٹھے اور یہاں سے نکل جائے، اس مجمع کو چھوڑ دے، میں بارش برسا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ایک شخص کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روکے رکھا ہے، وہ 40 سال سے اللہ کو غصہ دلا رہا ہے، اللہ کو غضب دلا رہا ہے۔ اس سے کہو کہ یہاں سے اٹھے اور چلا جائے، اللہ بارش برسا دے گا۔ اب وہ شخص جب یہ اعلان سنتا ہے، ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کس کردار کا مالک ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ وہ شخص دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی اڑتا ہوا نظر نہیں آتا، بھاگ لیتا ہے، جان لیتا ہے کہ یہ میرے متعلق ہی بات ہو رہی ہے، وہ میں ہی ہوں جو اتنے برس سے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، اللہ کو غصہ دلا رہا ہوں، اللہ کو غضب دلا رہا ہوں۔ اور پتہ ہے اللہ کو غصہ کب آتا ہے، اللہ کو غضب کب آتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کو غصہ تب آتا ہے جب کوئی شخص بے حیائی میں ملوث ہوتا ہے، جب کوئی شخص زناکاری میں ملوث ہوتا ہے۔ آج ہمارا بچہ موبائل پر، انٹرنیٹ پر کس بے حیائی میں ملوث ہے؟ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہماری پوری قوم الا ماشاء اللہ، جسے اللہ توفیق دے، ہم سب اللہ کو غصہ دلا رہے ہیں، اللہ کو غضب دلا رہے ہیں۔ تو اللہ کی ناراضگی کیوں نہ دیکھنی پڑے؟ کبھی کورونا کی صورت میں، کبھی معاشی پریشانی کی صورت میں، کبھی بیماریوں کی صورت میں، کبھی تنگیوں کی صورت میں، یہ سب اللہ کی ناراضگی کے اسباب ہیں، اللہ کے غصے کے اسباب ہیں۔ وہ شخص بھی اس مجمع کے اندر بھانپ لیتا ہے کہ میری بات ہو رہی ہے، میرا تذکرہ ہو رہا ہے، میں نے اللہ کو غصہ دلایا ہے، اللہ کو غضب دلایا ہے۔ وہ شخص اپنی پیشانی، اپنا سر گھٹنوں پر رکھ دیتا ہے، گھٹنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے آگے گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے، معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے تائب ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ یہاں اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دوسری طرف اللہ آسمان سے بارش برسا دیتا ہے، بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ، تو نے تو کہا تھا اس مجمع میں ایک شخص ہے جس نے 40 برس سے تجھے غصہ دلایا ہے، تجھے غضب دلایا ہے، اس کی وجہ سے تو نے بارش کو روک رکھا ہے۔ اب اس مجمع میں کوئی کھڑا نہیں ہوا، کوئی بھی نہیں نکلا اور بارش برسنا شروع ہو گئی، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش کو روکا ہوا تھا، آج اسی کی وجہ سے بارش برسا گئی۔ جب تو نے کہا کہ اس مجمع میں سے اٹھ جائے وہ شخص جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے، وہ میرے آگے گڑ گڑانے لگا، مجھ سے معافی مانگنے لگا، اس کی معافی کی وجہ سے میں نے آسمان سے بارش برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، مجھے بتلا وہ شخص کون ہے، کون ہے وہ خوش نصیب جس کی وجہ سے یہ بارش برس رہی ہے، جس نے تجھ سے ایسی معافی مانگی کہ اس کی وجہ سے تو نے آسمان سے بارش برسا دی۔ اللہ نے جواب دیا کہ موسیٰ، 40 سال سے وہ میری نافرمانی کر رہا تھا، وہ مجھے غصہ دلا رہا تھا، میں نے تب بھی اس کا نام نہیں بتلایا تھا، اب تو وہ میرا فرما بردار بن گیا ہے، آج میں اس کا نام کیسے بتلا دوں؟ اللہ نے اس کا نام نہیں بتلایا۔ یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔
اللہ ہمارے بزرگوں کے، ہمارے والدین کے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اکثر من الاستغفار، جو شخص کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، جعل اللہ ہم من فرجا وضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دے دیتا ہے، غم اور ہر رنج سے اللہ اسے نکال دیتا ہے۔ جو شخص کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار، استغفر اللہ، یہ کہنا کیا مشکل ہے، لیکن یہ کہتے ہوئے دل میں یہ احساس ہو، یہ ندامت ہو کہ اللہ میں نے زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں اور میرے گناہوں کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ انسان دل میں یہ ارادہ اور سوچ رکھ کر زبان سے استغفر اللہ کہتا رہے، اللہ راضی بھی ہوگا، اسے رنج اور غم سے نکالے گا بھی، اور اللہ اسے ورزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ بندے کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفار سے گناہ تو معاف ہوتے ہیں، اللہ کی رضامندی تو ملتی ہے، لیکن دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کرنٹ فائدے چاہتے ہیں، ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں فوری منافع ہو۔ استغفار کے منافع فوری بھی ہیں، بخشش تو آخرت کی بات ہے نا، آخرت جب ہوگی ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی، وہاں جب جائیں گے دیکھ لیں گے، لیکن استغفار، اللہ سے معافی مانگنا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے فوائد فوری ملتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے، مجھے کوئی وظیفہ ایسا بتلائیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہنے لگے استغفار کیا کرو، استغفر اللہ پڑھا کرو، کثرت سے استغفار کیا کرو۔ وہ شخص اٹھا اور چلا گیا۔ دوسرا آیا، سائل دوسرا تھا، سوال کرنے والا دوسرا تھا، سوال بھی دوسرا تھا۔ اس نے کہا کہ قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں برس رہی، کوئی وظیفہ بتلائیے کہ اللہ بارش برسا دے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہنے لگے استغفار کیا کرو، کثرت سے استغفار کیا کرو، استغفر اللہ پڑھا کرو، اللہ بارش برسائے گا۔ وہ شخص بھی اٹھا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک تیسرا شخص آیا، آ کر کہتا ہے کہ مالی طور پر بہت تنگ دست ہوں، پریشان ہوں، مالی وسائل بہت کمزور ہیں، جو کماتا ہوں گزارا نہیں ہوتا۔ آج ہم میں سے ہر دوسرے شخص کی یہ کیفیت ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ شکوہ اور شکایت کرتا نظر آتا ہے کہ مالی پریشانی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہنے لگے استغفر اللہ پڑھا کرو، استغفار کیا کرو۔ وہ بھی اٹھا اور چلا گیا۔ ایک اور آیا، کہا کہ شیخ کافی عرصہ بیت گیا، میری شادی ہو چکی ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، اللہ نے اولاد نہیں دی، کوئی وظیفہ بتائیے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہنے لگے استغفر اللہ پڑھا کرو۔ وہ بھی اٹھا اور چلا گیا۔ پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، بڑا حیران ہوا، پوچھنے لگا، کہا کہ ایک بات بتائیے، 4 افراد آپ کے پاس آئے، چاروں الگ تھے، چاروں کے سوال بھی الگ تھے، لیکن جواب ایک تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہوتا نا کہ ایک شخص نے 4 سوال کیے ہیں، ایک انسان نے 4 سوال کیے ہیں،
اب چاروں کے الگ الگ جواب دیتے تو مشکل ہو جاتی. آپ نے اس چاروں کے ایک جواب دے دیے تب بھی سمجھ میں آتی کہ ایک شخص کے سوال تھے. یا تو سائل بھی الگ تھے, سوال کرنے والا بھی الگ تھا, سوال بھی الگ تھا, جواب ایک ہی تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ کہنے لگے یہ جواب میں نے اپنے پاس سے نہیں دیے, یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں دیے, اللہ کی کتاب سے دیے ہیں. گھر جائیے, میری آپ کو دعوت ہے, سورہ نوح 29ویں پارے کے اندر ہے, اسے اٹھائیے, آیت نمبر 11, 12, 10, 11, 12 کا مطالعہ کیجیے. اللہ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ سے معافی مانگو, استغفار کرو, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یرسل السماء, آسمان سے بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, تمہاری مدد کرے گا مالوں کے ساتھ. وَبَنِينَ, بیٹوں کے ساتھ. اللہ مال بھی دے گا, بیٹے بھی دے گا, بارش بھی برسائے گا. سبب کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کرو, اللہ سے معافی مانگو. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام بخاری کے استاد ہیں. ان کا واقعہ بڑا معروف ہے. پہلے لوگ جب سفر کرتے تھے تو ہوٹل نہیں تھے, سرائے نہیں تھے, لوگوں کو مہمان رکھتے تھے. جبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان کی عزت کرنے کا حکم دیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سفر میں تھے, ایک مسجد میں چلے گئے. مسجد میں سونے کی اجازت مانگی, لیٹنے کی اجازت مانگی. مسجد والوں نے منع کر دیا کہ آپ یہاں نہیں سو سکتے. امام احمد بن حنبل بڑے متقی تھے, بڑے پرہیزگار تھے. اپنا تعارف نہیں کروایا کہ میں احمد بن حنبل ہوں, اپنی بات نہیں بتلائی, اپنی شخصیت نہیں بتلائی. مسجد والوں نے کہا کہ آپ یہاں نہیں سو سکتے, آپ یہاں سے چلے جائیں. جانے لگتے ہیں. ایک شخص تھا, کہنے لگا آپ چلیے میرے ساتھ, چلیے میرے گھر چلیے, وہاں سے جائیے گا, میرے مہمان بن جائیں. امام احمد بن حنبل اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. وہ نان بھائی تھا جو تندور پہ روٹیاں پکایا کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں اس کے گھر میں گیا, اس نے مجھے چارپائی دی, بستر دیا, میں لیٹ گیا. میں نے دیکھا کہ وہ آٹا گوندھ رہا ہے, اور آٹا گوندتے گوندتے اس کی زبان پر ہے استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ پڑھتا جا رہا ہے. امام احمد بن حنبل جان گئے کہ یہ شخص کثرت سے استغفار کرنے والا ہے. جو کثرت سے کرتا ہے وہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی پڑھتا ہے, بائک چلاتے ہوئے بھی پڑھتا ہے, پیدل چلتے ہوئے بھی پڑھتا ہے. اللہ اسے توفیق دے دیتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بتلاؤ تم یہ استغفار کر رہے ہو, استغفر اللہ پڑھ رہے ہو, کیا اس استغفار نے تمہیں کبھی کوئی فائدہ بھی دیا, کوئی فائدہ ہوا؟ اس نے کہا ہاں, اللہ میرے ہر کام نکال دیتا ہے, میری دعائیں قبول کر لیتا ہے, میری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں, میں رنج اور غم سے بچا رہتا ہوں. بس ایک خواہش میری اور ہے, مجھے امید ہے کہ اللہ میری وہ بھی پوری کرے گا. امام احمد بن حنبل تجسس میں آ جاتے ہیں. کوئی آپ سے کہے نا کہ میری ساری خواہشیں پوری ہوئی ہیں, ایک خواہش پوری نہیں ہوئی, آپ بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا خواہش ہے. تجسس ہوتا ہے کہ وہ کیا خواہش ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پوچھتے ہیں وہ کیا بات ہے جو پوری نہ ہوئی. کہا کہ میں نے سنا ہے مسلمانوں کے ایک امام ہے, مسلمانوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے جس نے اسلام کی خاطر بہت تکلیفیں برداشت کی. اور حقیقت یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل نے اسلام پر احسان کیا. یہ محدثین کہتے ہیں کہ اسلام پر دو شخصوں کا احسان ہے. ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جب انہوں نے تاریک زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا, اور ایک امام احمد بن حنبل کا جب انہوں نے قرآن کے مخلوق ہونے کا انکار کیا تھا. 18 سال بادشاہوں کے کوڑے کھاتے رہے, جیل میں رہے, لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تو وہ نان بھائی آٹا گوندنے والا کہتا ہے
احمد بن حنبل کے بارے میں سنا ہے کہ مسلمانوں کے بڑے امام ہیں. اللہ سے یہ خواہش اور آرزو رکھتا ہوں کہ اللہ کسی موقع پر احمد بن حنبل سے ملاقات کروا دے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں ہی احمد بن حنبل ہوں، آج تیرے گھر میں ہوں. یہ استغفار کی برکتیں ہیں، تیرے دل کی خواہشیں اور آرزویں بھی اللہ پوری کرتا ہے. آج ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم نے یہ پوری بات سنی، اب 2-4 منٹ میں اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آج ہم شکایتیں کرتے ہیں، مالی طور پر بھی پریشان، اولاد کی وجہ سے بھی پریشان، گھر کی وجہ سے بھی پریشان، بیماریوں کی وجہ سے بھی پریشان، یہ جو بلائیں ہیں ان کی وجہ سے بھی پریشان، وبائی امراض ان کی وجہ سے بھی پریشان. حل کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کو راضی کرنا. ہم نے تو اللہ کو ناراض کیا، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا. اللہ تمہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا. کب نہیں دے گا؟ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تم استغفار کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا. آج ہم کہتے ہیں نا کرونا اللہ کا عذاب ہے، یہ وبائی امراض اللہ کے عذاب ہیں. کیوں دے رہا ہے اللہ؟ ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے. ہم اپنے کردار کو سنواریں، اللہ کی طرف پلٹیں، گناہوں کو چھوڑیں، اللہ کی طرف آئیں. یقین جانیے یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ. اللہ تعالیٰ سے تم معافی مانگو، تقوی کی راہ اختیار کرو، اللہ آسمان سے برکتیں اتارے گا. آئیے اپنے کردار کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں. اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں. یقیناً ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور اللہ کو یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی کون کب کس ٹائم معافی مانگ رہا ہے. کفل کا واقعہ جامعہ ترمذی میں کہ جس رات اس کی موت آنی تھی اس رات وہ معافی مانگتا ہے، اللہ اسے اس رات بھی معاف کر دیتا ہے. اللہ سے کوئی پوچھے گا نہیں کہ اسے کیوں معاف کیا، اس نے تو اتنے قتل کیے، یہ 100 افراد کا قاتل، اللہ اسے کیوں معاف کیا؟ اللہ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں. اللہ معاف کرتا ہے تو تحب العفو، وہ معافی سے محبت کرتا ہے. اپنے کردار کا جائزہ لیں. دن بھر کے اندر نبی علیہ السلام 100 بار استغفار کرتے تھے، ہمیں تو کثرت سے استغفار کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب هب لي من الصالحین. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.